ایک مسئلہ درپیش ہے کہ مسجد میں کوئی دیوار بنوا دیتا ہے، اینٹیں اس میں لگواتا ہے، یا ماربل لگوا دیتا ہے فرش کے لیے، یا دروازے لکڑی کے پہلے تھے اب چینج کر کے جو ہے نا وہ المونیم کے لگا دیے گئے ہیں، پہلے لکڑ کے اس نے لگوائے تھے دروازے. تو کیا وہ چیز جب تک رہے گی تب تک کے لیے صدقہ جاریہ تھا اس کے لیے، یا کہ تا قیامت وہ صدقہ جاریہ رہے گا اس کے لیے؟ کیونکہ یہ صدقہ جاریہ والا کام ہوتا ہے نا مسجد کے اندر، مطلب کوئی چیز لگوانا، بنوانا، دینا، تو یہ اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو یہ کیا صدقہ جاریہ تب تک کے لیے جب تک وہ چیز استعمال ہوتی رہے گی، یا میٹیریل استعمال ہوتا رہے گا، یا کہ قیامت تک کے لیے ہوگا؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیے گا. اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. یہ ذہنی الجھن ضرور دور کرنی ہے، آپ اللہ کو اس کا اجر عطا فرمائے. یہاں غالباً یہ کہ جو بنی بنائی مسجد ہے اس میں مطلب کہ پہلے لکڑی کا تھا تو اب عمدہ لکڑی کا لگوا دیا، یا تو اس طرح بنے بنائی مسجد جو ہے اس میں کام کرنا، اس کو دیکھنا پڑے گا نا کہ اس کی ضرورت بھی تھی یا نہیں تھی. اگر بلا ضرورت صرف شو بڑھانے کے لیے، خوبصورتی بڑھانے کے لیے جس بیچارے نے لاکھوں روپے خرچ کیے اس کو ہٹا دیا اور آپ نے وہ یوں کر دیا تو یوں کر دیا، تو یہ ہو سکتا ہے گناہ کی بھی صورتیں بنے. وقف کی چیز میں انٹرفیئر کرنے سے پہلے علماء سے، محتاط علماء دین، مثلا دارالفتاء اہل سنت آپ کے پاس رہنمائی کے لیے موجود ہے، کوئی پائی پیسے نہیں لیتے آپ سے، نمبر بھی اس کا عام ہے، تو ذرا پوچھ لینا چاہیے کہ وقف کی جو چیز ہوتی ہے نا اس کو فائدہ پہنچانا جائز ہوتا ہے، اس کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہوتا. کوئی ایسا کام نہ کیا جائے. تو ہم لوگ تو اتنا، صحیح بات ہے میں اپنی بات کروں تو اتنا ڈر لگتا ہے کہ کیل بھی ٹھوکنے سے پہلے بس وہ رہنمائی کہ یہ کیل یہاں ٹھوکنی ہے کہ نہیں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اپنے گھر والی بات نہیں ہے. صرف کرائے کا گھر، اس میں بھی اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہے کچھ، جو عرف و عادت ہے، جو معمول ہے لوگوں میں، روٹین ہے، اس سے ہٹ کر کوئی کام کرائے کی جگہ میں نہیں کرنا. ہاں جو اس کا مالک مکان ہے، اونر جو ہے، اس کی اجازت سے اگر کوئی کرنا ہے، کوئی ایسی نواجونی اس کو کوئی ترکیب بنانی ایسی جو روٹین میں نہیں ہے، تو پھر اس سے اجازت لے کر ہی کر سکتے ہیں. اور یہ ویسے لو بھی ہے، قانون بھی ہے کہ کوئی بھی یعنی کہ تعمیرات جو ہیں، مکان میں کوئی جدید تعمیر ہوتی ہے، حمام ادھر ہٹا دیا، WC ادھر نکال دیا، تو برآمدہ ادھر تھا تو اب ادھر کر لیا، تو توڑ پھوڑ جو کرتے ہیں تو یہ نہیں کر سکتے. قانونی بھی مسائل ہیں اس میں، اور جو اونر ہے اس کی اجازت کے بغیر بھی کچھ نہیں کر سکتے. اس طرح کی ہیر پھیر جو ہوتا ہے اس میں کہ اپنی ضرورت ہے تو یوں کر لیں، یہ دیوار ہٹا کر کمرے کو بڑا کر لیں وغیرہ، یہ نہیں کر سکتے. اب امام صاحب کو جو گھر ملا مسجد کی طرف سے، یا مؤذن صاحب کو گھر ملا ہے مسجد کی طرف سے، یہ بعض مساجد میں امام صاحب کو، وہ گھر مساجد کے ہی ہوتے ہیں مگر امام صاحب کو اور مؤذن صاحب کو رہنے کے لیے الگ الگ مکان ملتے ہیں. تو اب امام صاحب نے جب یہ سب کچھ کرنا ہے یا مؤذن صاحب نے کچھ کرنا ہے تو وہ اب کس کی اجازت لیں گے؟ مالک انتظام یا عرف تو آپ نے فرما دیا کہ جو عرف کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا عرف سے ہٹ کر کام کرنا ہے اور وہ جگہ مسجد کی ہے، وقف کی ہے، مسجد کی جگہ وقف کی جگہ ہے، تو اب وہ پوچھے کس سے؟ نمبر ایک کمیٹی سے پوچھے گا. ویسے امام مؤذن کمیٹی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کمیٹی والے اچھا امام کو ٹھیک ہے کوئی نہ کر لو. ہمارے کمیٹی پھر کمیٹی ہے نا، تو اس کی مرضی ہے. کمیٹی کو پوچھے کہ آپ کا جو کچن ہے اس کی جگہ واش روم بنانا ہے، تو یہ کمیٹی جواب دے گی اپنے گھر کی، سمجھے؟ تو یہ اس میں شرعی رہنمائی. جی ظاہر ہے کہ امام مؤذن بھی اگر اپنے گھر کے اندر جو مسجد کی طرف سے دیا ہوا گھر ہے وقف کا، تو اس میں جتنے بھی وقف کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، اور بلا اجازت شرعی اس کو کیا ہی نہیں جائے گا. تو جو پوچھا جائے گا وہ یہاں بھی علماء سے ہی پوچھا جائے گا کہ مالک نہیں، انتظامیہ. میں نے کہا نا کہ ان کے کچن میں کوئی بولے کہ آپ کے کچن میں واش روم بنا دیں تو کمیٹی کیا جواب دیتی ہے؟ یعنی یہ واضح ہوا نا حضور جو جواب سے اگر میں جو سمجھ پایا ہوں کہ ایسی صورتحال میں کمیٹی سے مؤذن امام کمیٹی سے رجوع کریں گے، یہ نارملی ہمارے یہاں جو ہے.
भले इनको भी एतमाद में ले, हाँ कमेटी को कहेंगे लेकिन एक मुझे उलमा ये से रुजू करे। मुझे ये घर में काम करना है, तो कमेटी वाला ये कह दे ठीक है मैं इंशाल्लाह इसका मसला पूछकर फिर मैं आपको बयान करता हूँ। तो जो मसला मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा, तो उसके मुताबिक फिर आपको जो करना हो वो कर लीजिएगा। कमेटी का ये जवाब बनता है। इमाम साहब अगर आलिम हो ना तो मतलब वो वाकई इल्म दीन के आलिम, दरस निजामी से कोई जरूरी नहीं कि अल्लामा साहब बन गए, इतना इल्म हो उसके पास। तो फिर ये कि कमेटी बोले ना कि यूं यूं कर रहे हो, तो वो गौर भी करे, इंशिराह सदर इसका होना चाहिए, वरना खुद मुफ्ती साहब से रुजू करें कि कमेटी ये कह रही है या इसका क्या करना है, या कमेटी को मतलब भले कहे ये कि यूं करना है, तो कमेटी में हर फर्द ऐसा नहीं होता कि जो मतलब उलमा से रुजू करे। तो ये इमाम साहब खुद ही मालूमात कर लें और मतलब फिर अब कमेटी को एतमाद में ले ताकि बदमज़गी ना हो। ठीक है। तो कोई बोले कि मैं मतलब ये करना चाहता हूँ और मैंने आलिम साहब से मसला या फुला मुफ्ती साहब से मसला पूछ लिया है और ये जवाब मिला, मुझे आप क्या कहते हैं, तो यूं करके इनसे एतमाद में लेकर करें। ये मना करते हैं तो जबरदस्ती ना करे, फिर ये कि वो कमरा पूरा आपके हाथ से जाएगा ओके, और मुसल्ला भी ले लिया जाएगा। अच्छा कमेटी की बात चल रही है हुजूर, अब इमाम साहब से और मौजिन साहब से हम आते हैं मस्जिद के अंदर। अब जैसे माह रमजान जब की आमद हो रही होती है तो शाबान में कमेटी की इजलास और कमेटी की मीटिंग होती है। यार रमजान है, अपने पंखे ना बदल दें, लाइटें भी देखो थोड़ा सा वो कर लेते हैं, थोड़ा कारपेट भी चेंज करवा दो यार। अरे चंदा इतना तो अपने पास, चंदे को करना क्या है यार, इतनी दुकानें किराया आता है, लोग चंदा देते हैं, पैसे तो है ना मस्जिद ही के लिए पैसे, अगर मस्जिद में खर्च करने में क्या प्रॉब्लम किया है। तो चेयरमैन साहब ने बात डाल दी और जनरल सेक्रेटरी साहब ने कह दिया ओके। तो जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उसने कहा जब आपकी तरह है तो मुझे कोई मसला नहीं है। तो ये सही है। समझा नहीं असल में निगरान शुरा ये एक तरह से समझा ही रहे उनको कि इस तरह कमेटी का इजलास मुनक़िद हो जाए और मस्जिद की सारी चीज़ों को रमज़ान से पहले चेंज करने का अपने तौर पे जहन बन जाए, तो क्या ये सही है तरीक़ेकार? अच्छा अच्छा, पंखा हवा सही दे रहा है, लाइट सही जल रही है, कारपेट बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि माह रमजान आ रहा है तो मुक्तदियों के लिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, थोड़ा चेंज नहीं करते हैं क्योंकि फंड है। अच्छा मस्जिद के पास फंड नहीं होता ना, तो इनको लोटा बदलने के लिए भी इनको वो नहीं होता कि यार कहाँ से लाएंगे, गरीब इलाके का यही प्रॉब्लम है, लोटे टूटे हुए होते हैं। हाँ, लेकिन जिन मस्जिदों के पास पैसे है ना, उनको कारपेट बदलना भी समझ में आ जाता है, उनको मार्बल उखाड़ कर नया मार्बल लगाना भी समझ में आ रहा होता है, और ये सब समझ में आ रहा था। तो इस सिलसिले में कमेटी किस हद तक इख्तियार रखती है? माशाल्लाह हो सकता है सुनने वालों में से एक तादाद जो मस्जिद की इंतजामिया होती है, और रमजान में ये इंतजामिया फ़ाइल भी होती है बाज़ औक़ात, तो क्या होना चाहिए? ये कमेटी निगरान है, इनका शेयर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, ना हिस्सा नहीं है मस्जिद के उसमें। भले मस्जिद इसने बनाई है तब भी अब मस्जिद अल्लाह के लिए वक्फ हो गई, अब ये इसमें अपनी मर्जी से इंटरफेयर नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह मतलब ये कि मैं अभी रमजान करीम कि हमारे यहाँ अंदर में मेरा मकतब जो है ना, इस पे कुछ इस्लामी भाई ने लगा दिया है, अपने साल लगाते पिछले साल भी लगाया था। तो वो अब वो के कुछ लड़ियां भी लगाने का इस्लामी भाई ने बोला कि ये भी लगा देंगे अपने। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं मालूमात करूंगा, क्योंकि मस्जिद की बिजली इसमें सर्फ हम अपना अंदर को देखने तो आता नहीं है, ये बस इस टाइम पर कोई दो चार आदमी गुजरते हैं तो कैमरे में हमारे गुजरते हैं, तो इस तरह का है। अगरचे वहां ये बन रहा होता, मैं जब निकलता हूं तो इसकी जीनत तो इसमें कारामत तो है, जैसे यहाँ भी लगी हुई है बत्तियां। तो अब ये कि मैंने कहा नहीं यार, मैं पूछूंगा पहले, फिर हमारे जो मुफ्ती साहब फैजान मदीना को देखते हैं जिनकी ड्यूटी है, तो उनसे मतलब यानी कि मैंने बातचीत सोती पैगामात का तबादला किया। तो उन्होंने यही मतलब बोला कि फैजान मदीना जो आलमी मदनी मरकज है ना, इस पर चंदा ये आम मस्जिद के चंदे की तरह नहीं है, ये दावत इस्लामी का इसमें कि दावत इस्लामी इसको चला रही है। तो ये ताहम मतलब बोला यूं लगाना जायज हो जाएगा, लेकिन बोला आप लगाएंगे ना इसमें, तो ये सद्दे जराए के तौर पर
کہ یہ کہ پھر لوگ بولیں گے جب یہاں لگانا ہے تو اپنی مسجد میں بھی لگا سکتے ہیں اپنے مسجد کے چندے سے، تو یوں خرابی پیدا ہوگی تو نہ لگایا جائے یوں مطلب. تو خیر میں نے نہیں لگایا، میں اس معاملے میں میری طبیعت تھوڑی حساس بھی ہے، تو میں نے ہم نے نہیں لگایا. وہ اندھیرا جو مطلب نارمل بتی جلتی ہے وہ جب جلتی ہے، ضرورت نہیں ہوتی ہم بجھا دیتے ہیں. تو اس طرح بہت سال پہلے جب وہاں میں ملاقات کرتا تھا جامعۃ المدینہ کے نیچے، تو کسی نے وہ سجاوٹ کر دی، اس میں اچھی خاصی سجاوٹ کر دی، بڑی چیزیں وہ لگا دی. خیر میں نے پھر مجھے تھوڑا کھٹکا ہوا، پھر کہ یار یہ تو وقف کی جگہ ہے اور یہ اس پہ جو ٹیپیں اور لگا دی ہیں، تو ٹیپ تو ابھی تو یہ سونی سونی لگ رہی ہے، جب ٹیپ اترے گی تو اگر تو رنگ اترے گا یا پھر اس کا دھبا بنے گا، بدنما ہو جائے گا. تو پھر یہ کہ شرعی رہنمائی ملی اور ہم نے پھر اس کو اب ہم نے اپنے طور پر اس کو رنگ وغیرہ کر دیا مسجد کے اس حصے کو، جیسا رنگ ہے ویسا، یعنی میچنگ یا جو بھی ہے ہم نے وہ کیا تھا. یہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ الحمدللہ شروع سے اس میں الحمدللہ خدمت مجھے حاصل ہے اللہ کی رحمت سے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں مالک نہیں بنا ہوں. خدمت سعادت ثواب کا کام ہے، تو اب خدمت کی تو اس کا مطلب بہت خدمت کی ہے. تو یہ کہ مسجد کے بیچ میں گڑھا کھود کے اس کا مزار بھی بنا دو تو یہ نہیں چلے گا. جو بھی ہوگا شرعی رہنمائی سے ہوگا. اگرچہ اس کے نام کی مسجد بن گئی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب یہ کہ اس نے ساری مسجد اس نے بنائی، چندہ اس کا اور صاحب مال سے بنایا، اور یہ بھی اس نے کنڈیشن رکھی تھی کہ مسجد میرے نام کی بنے گی، اور اس کے نام کی اگر مسجد بن گئی تب بھی یہ مسجد کا مالک یا یہ جو بولے گا مسجد میں ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا. حضور یہ جو آپ فرما رہے ہیں، میں اپنا واقعہ یاد کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا. جی فرمائیے. جب یہ فیضان مدینہ زیر تعمیر تھی جی تو ہمارا آنا جانا تو تھا یہاں، پتہ نہیں اجتماع بھی شاید ہم نے شروع کر دیا تھا. تو میرے چپل جو تھے وہ خانے دار تھے، اس میں کنکر پھنس گیا جو میرے گھر پہ پہنچ گیا. میں نے دیکھا رہے وہ کنکر بڑے بڑے تھے، وہ قیمتاً آتے ہیں ٹرک بھر کے. تو میری سمجھ میں آیا نہیں، یار کنکر یوں پھینک دوں کیسے. فیضان مدینہ گئے، پھر اس کنکر کو میں نے لے آیا واپس اور اس کی جو بھی کنکر کا ڈھیر تھا اس میں ڈال دیا تھا. آپ کو یاد ہے یہ واقعہ؟ جی آپ سے ہی سنا ہے، کئی دفعہ سنا ہے. ماشاءاللہ. یہ اس لیے مطلب حاجی رضا شہزاد حضور شاید آپ کے ساتھ خاصیت لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہم اس کے مسجد کی خدمت کریں لاکھ کریں، اجر و ثواب ہے، ہم مالک نہیں ہیں اس کے. نہیں کر سکتے. موضوع چل رہا ہے مسجد، مگر میں چاہتا ہوں اس کو اور تھوڑا سا کامن کریں تاکہ ہر اسلامی بھائی جو دیکھنی ہے، اسلامی بہن جو بھی دیکھنے سننے والے ہیں، ان کو یہ لگے کہ یار ہم تو کوئی مسجد کا ہمارا تو معاملہ ہے نہیں. اصل میں یہاں موضوع کو جو سمجھنا چاہ رہا ہوں یا بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ شرعی رہنمائی لینے کی عادت کا ہونا اپنی زندگی کے. یہ تو وفد تو بہت حساس موضوع ہے نا کہ بھائی آپ پوچھنے میں کیا حرج ہے. ادھر بنگلہ دیش میں جو ہمارا جو اجتماع جاری تھا ابھی 3 دن کا، تو اس کے آخری دن تھا، تو اس میں مجھے ایک بڑے اہم ذمہ دار نے کہا کہ ہم جدول یوں نہیں یوں کر لیتے ہیں. جمعہ کی نماز اور یہ ساری وہاں پر تھا، بیان تھا وغیرہ، تو انہوں نے کہا ہم جدول یوں نہیں یوں کر لیتے ہیں. میں کہا یار تھوڑا سا مجھے اس میں اشکال وارد ہو رہا ہے، یہ یوں نہیں یوں ہم کیسے یار فیصلہ کر لیں گے، یوں نہیں یوں کر لیں گے. جمعے کی نماز ہے، خطبہ ہے، بیان ہے، یہ ساری ترتیب ہے. تو مفتی صاحب وہیں تھے، تو درخواست کی میں نے کہا مفتی صاحب سے پوچھ لو یار، اپنے کو کیا ضرورت ہے اتنا بڑا مطلب کہ وہ کرنے کی، نماز ہے یہ سارا. کہا یار نارمل ہے. میں نے کہا نارمل آپ کو لگ رہا ہے نا تو آپ پوچھ لینا بھیا، مفتی صاحب تو ہیں، آپ کو یہ بھی تو نارمل ہی ہے. پرابلم کیا ہے؟ مفتی صاحب ہیں، اس سے بڑی نعمت کیا ملے گی؟ مفتی صاحب وہیں موجود ہیں. تو تھوڑی دیر کا بھائی آئے، کیا ہوا؟ بولا مفتی صاحب نے بولا ناجائز ہے. میں کہا اپنے کر لیتے تو یہ جو اچھا یہ اب میں نے یہ کیوں کیا مجھے نہیں پتا ہے، کیونکہ نیچے اب میلاد ڈال کے باہر کو کام کروانا ہے، مفتی صاحب کو پوچھ لو. فلاں کام کر رہا ہے مفتی صاحب کو. اب ہم تو کوئی چیز طے بھی کر رہی ہے نا، اور مجھے امیر سنت کے پاس جانا ہے، تو مجھے پتا امیر سنت کا سب سے پہلا سوال کیا ہوگا، شرعی رہنمائی لی؟ ہاں بھائی شرعی رہنمائی لی. اب بولو کیا مسئلہ ہے. تو یہ جو ہے نا شریعت کی رہنمائی کہ بھائی دین کیا کہتا ہے پہلے یہ بتا دو، اسلام کیا کہتا ہے یہ بتا دو، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس کو دعوت اسلامی کرے نہ کرے،
یہ ہے. تو یہ عادت اللہ کرے ہم سب میں آ جائے, اپنی زندگی کے تمام مرحلوں شعبوں میں آ جائے, چاہے کاروبار ہو, نکاح ہو, گھر ہو, خرید و فروخت ہو, مسجد ہو, مدرسہ ہو, چندہ ہو, اپنا پیسہ ہو, غیروں, ہر چیز میں پہلے پوچھنے میں کوئی ہمارا جاتا نہیں ہے. یقین مانو فائدہ ہی فائدہ ہے. مایا کر دیں گے تو مفتی صاحب یہی بھائی, یہ اچھا یہ ڈر یہ ہے نا ڈر. ہاں سر, یہ ڈر خود ہی الارمنگ ہے کہ کچھ تو ہے نا, اس کو کہتے ہیں دیر از سمتھنگ. یہی تو مطلب ہے. ٹیسٹ نہیں کرواتے, کچھ نکل آئے گا تو پھر پرہیزی کرنی پڑے گی. اللہ. امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مال وقف مثل مال یتیم ہے, جس کی نسبت ارشاد ہوا کہ جو اسے ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے اور عن قریب جہنم میں جائے گا. تو مال جو وقف کا ہے وہ یتیم کے مال کی طرح ہے, اور یتیم کے مال کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو اسے ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے اور ان قریب جہنم میں جائے گا. بہرحال یہ کہ وقف کے معاملے میں اپنے گھر کے معاملے کے مقابلے میں زیادہ ڈرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.